صدیوں پہلے کی ایک کہانی ہے کہ ایک شہر مالٹا کے ایک گاؤں جس کا نام پانی پور تھا، وہاں ایک غریب موچی رہتا تھا۔ وہ موچی نہایت ہی خستہ حال تھا۔ جو کچھ کماتا وہ اپنی خوراک پر لگا دیتا۔ اس کے ساتھ اس کا ایک پپی بھی رہتا اور اس پپی کا نام ٹیس تھا۔ دونوں صبح بازار جاتے۔ موچی لوگوں کے جوتے کاٹتا اور ٹیز وہاں نظارے کرتا۔ اسی طرح ان کی زندگی بسر ہو رہی تھی۔ واپسی آتے ہوئے یہ اپنا کھانا کھاتے اور آ کر سو جاتے۔ یہ ان کی کل زندگی تھی۔ چونکہ موچی غریب تھا، اس سے کوئی بات نہ کرتا، بس صرف لوگ اس سے اپنا کام کروانے آتے، یعنی جوتے گانٹھوانے، کیونکہ یہ پورے گاؤں میں ایک ہی موچی تھا جو لوگوں کے جوتے گانٹتا تھا۔ اس کے علاوہ کوئی اس سے بات نہ کرتا، نہ کوئی اس کا دوست تھا، بس یہ اور ٹیز ایک دوسرے کا سب کچھ تھے۔ اور یوں وہ جب معمول میں روز رات واپس آتا تو ٹیس کو باہر سلاتا، اس کے اوپر کمبل ڈالتا اور خود اپنے خستہ حال گھر میں سو جاتا تھک ہار کر، اور یہ سوچتے سوچتے کہ کوئی دن تو ہوگا جب میں بھی امیر ہو جاؤں گا، ہم بھی اچھی زندگی گزاریں گے اور میرے بھی بہت دوست ہوں گے۔ اس طرح اس کی زندگی گزر رہی تھی، یہی سوچتے سوچتے۔ اگلے دن پھر معمول کی صبح ہوئی اور یہ جا رہا تھا۔ اس نے راستے میں ایک بچے کو دیکھا جو اسکول جا رہا تھا، اور یہ بھی من ہی من میں سوچ رہا تھا کہ کاش میں بھی اسکول سے پڑھا ہوتا، آج میں بھی کوئی اور جاب کرتا، نہ کہ یہاں لوگوں کے جوتے گانٹتا۔ اسی سوچ ہی سوچ میں وہ بازار پہنچ گیا اور پھر اپنی جگہ پر بیٹھ کر لوگوں کے جوتے گانٹنے لگ گیا۔ اور ٹیز منہ میں ہڈی پکڑے لوگوں کے نظارے کر رہا تھا۔ اور لوگ کیا کر رہے تھے؟ لوگ خریداری کر رہے تھے، سبزی کی، پھلوں کی، اور اپنا کام کر رہے تھے۔ اتنے میں بادل آ گئے، گرج چمک شروع ہو گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے بادلوں نے کسی پر رحم نہ کیا اور تیز بارش شروع ہو گئی۔ سب ٹھیک کہے اور اپنے گھروں کو بھاگنے لگے۔ بیچارہ موچی اور ٹیز دونوں کو بھوکے لوٹنا پڑا۔ دونوں روٹی کو مارے مارے ڈھونڈتے رہے، لیکن ان کو شام تک نہ ملی اور آخرکار بھوکے گھر کو لوٹے۔ بارش تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، لیکن ان کو ان کے پڑوسیوں نے بھی نہ پوچھا کہ کھانا کھا لیا ہے یا کھاؤ گے یا کچھ چاہیے۔ ان کے پڑوسی نہایت ہی امیر تھے، لیکن موچی کا بالکل خیال نہیں رکھتے تھے۔ اسی طرح کچھ مہینے گزر گئے، پر سردی نے جانے کا نام نہ لیا اور بازار بند رہے۔ ٹیس کو اور موچی کو کچھ بھی کھانے کا نہ ملا، بس تھوڑا بہت یہاں وہاں سے کچھ چگ لیتے۔ ٹیس بہت بیمار پڑ گیا اور شدید ٹھنڈ زیادہ ہو گئی۔ موچی ٹیس کو نہیں کھونا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اس کا آخری سہارا تھا، اس کا دوست تھا، اس کا بھائی تھا، اس کا سب کچھ تھا جس سے وہ اپنا خوشی غم بانٹتا تھا۔ یہ دکھی منظر ایک پری چھپ کے دیکھ رہی تھی اور اس نے سوچا کہ وہ موچی کی اور ٹیس کی مدد کرے گی۔ اس نے جادو کیا اور اگلے دن صبح ہو گئی۔ صبح کو دیکھ کر موچی بہت خوش ہوا اور وہ باہر نکلا۔ موچی ٹیس کو اپنی باہوں میں لے کر راستے پر چل پڑا، پر ساتھ ہی ساتھ پریشان تھا کہ میں کہاں سے پیسے لاؤں گا ٹیس کا علاج کرانے کے لیے۔ جا ہی رہا تھا کہ راستے میں اس کو ایک امیر عورت مل گئی، جس نے اس کو اپنے پرانے جوتے دیے اور بولا،
मोची भाई, ये तुम ठीक करके बेच देना। ये मन ही मन में खुश हो गया कि इससे मैं टेस का इलाज करा लूँगा। अब ये जा ही रहा था कि अचानक इसकी उन जूतों पर दोबारा नज़र पड़ी और इसने देखा कि वो तो डायमंड के बदल गए। वो जूते डायमंड के हो गए। इसको कुछ समझ ना आया। इसने कहा ये तो वो जूते नहीं हैं जो मेरे पास थे। लेकिन फिर सोचा कि क्या पता कोई मेरी मदद करना चाहता हो, और वो ये जूता लेकर सीधा ज्वेलर की शॉप पर चला गया और वहां इसने ये जूता दिखाया और इसकी एवज रकम ली और वापस आ गया। और हुआ भी ऐसे। मोची ने टेस का इलाज कराया और कुछ ही दिनों में टेस ठीक हो गया। बकाया पैसों से मोची ने घर लिया और कार्स ली, अपने लिए सर्वेंट्स रखे और एक आला लाइफस्टाइल जीने लगा। टेस भी बहुत खुश था। दोनों अपनी मर्जी का खाना खाते थे, अपनी मर्जी से एंजॉय करते थे, जो चाहे वो ले लेते थे। दोनों बहुत खुश रहने लगे और बकाया पैसों से मोची ने एक शू शॉप बना ली, जो टाउन की सबसे बड़ी शॉप थी। उसमें सब अमीर लोग खरीदारी करने आते थे। मोची अब मोची ना रहा, बल्कि सेठ साहब बन चुका था। लोग उससे अब उधार लेते थे। वो गांव का सबसे अमीर शख्स बन चुका था। अब सब उसका दोस्त बनना चाहते थे। इस सब के दौरान ज्वेलर एक दिन अपने कीमती जूते देखने गया जो उसने मोची से खरीदे थे। जब वो जाता है, देखता है तो वो कीमती जूते ही नहीं हैं, बल्कि पुराने जूते हैं। वो ये देखकर बहुत परेशान हुआ और सीधा पुलिस के पास गया कि मोची ने मेरे साथ धोखा किया है और अब इतना अमीर हो गया है। वो पुलिस को लेकर मोची की शॉप पर गया और मोची से बोला कि मुझे मेरे पैसे वापस दो, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। सेठ साहब परेशान हो गया। उसने बोला दिखाओ। जब उसने दिखाए तो वो तो वही पुराने जूते थे जो उसको किसी अमीर औरत ने दिए थे। वो देखकर परेशान हुआ और उसने याद की वो सारी बात। तो उसको समझ में आया कि ये कोई जादू था। लेकिन सेठ साहब ने, जो पहले मोची था, उसने ज्वेलर को बोला कि भाई फिक्र ना करो, मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे डबल दूंगा। जितने तुमने मुझे दिए थे मैं तुम्हें उसका डबल दूंगा। मेरा इरादा तुमसे धोखा करना नहीं था। मैं सिर्फ कीमती जूते बेचने आया था ताकि मैं अपने दोस्त, अपने भाई, अपने सब कुछ, जो कि टेस है उसका पपी, उसका इलाज करा सकूं। तो ज्वेलर हैरान रह गया। अब सेठ साहब ने उसको डबल पैसे वापस किए और इस तरह मोची, जो कि अब सेठ साहब था, और टेस, जो कि उसका पपी था, हमेशा खुश रहने लगे।